السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب اليكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سما سکتی ہے کیوں نہ کر
حب دنیا کی ہوا دل میں سما سکتی ہے کیوں نہ کرے، حب دنیا کی ہوا دل میں بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دینوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ حاضرین جمعہ، دنیا ملی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق مالک ارض و سما کے لیے ہے، اس پالنہار اور مربی کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے بس لاچار و غریب یوں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے اپنے اصول و ہدایت کے خاطر کم سے کم 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور سب نے قُلُوا لا الہ الا اللہ کا دعوت دیا، اور سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ خاص کر کے ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلایا۔ میرے بھائیوں، میں آج اس جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت گفتگو کروں گا وہ ہے محبت رسول۔ آئیے، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ در حقیقت اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا رسول، ایک ایسا نبی اتارا جو ان کی آیتوں کو انہیں سناتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، جنہیں جینے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جینے کا طریقہ بتلایا۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے تو تم پر احسان کیا، تمہیں رہنے بسنے کے لیے زمین بنائی تو تم پر احسان کیا، تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی تو احسان کیا، تمہارے لیے ہوائیں چلائیں تو تم پر احسان کیا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی بخشی ہوئی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی احسان پر احسان نہیں جتایا۔ معلوم ہوا کہ ان تمام احسانات سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اسلام کی دولت ملی، جو اللہ رب العالمین کی سب سے پیاری نعمت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ تو جب اسلام ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ شخصیت کتنی اچھی اور کتنی پیاری ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا، چونکہ وہ شخصیت سید المرسلین فکر الانسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے ہر چیز سے زیادہ، ہر نعمت سے زیادہ، ہر فائدے سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ پیارا نہ بن جاؤں۔ او مسلمانوں، میزان کے ایک پلڑے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھو اور دوسرے پلڑے میں دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام خواہشوں کی محبت رکھو۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہے تب تو ایمان، اگر دنیا یا دنیا کی کسی چیز کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب نہیں تو پھر ایمان نہیں۔ حب محبوب خدائے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں قابل نہیں۔ او مسلمانوں، محبت کا بدلہ محبت سے دیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی۔ او مسلمانوں، آؤ ہم جائزہ لیں، ہم تلاشیں، ہم ڈھونڈیں کیا واقعی ہمارا بھائی جب بڑا ڈگری بن جائے یا بڑا آدمی بن جائے، بڑے عہدے پر پہنچ جائے، بلندی پر پہنچ جائے تو یہ بتاؤ تو صحیح معاشرے میں وہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ او لوگوں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی عبادتیں، تمام روحانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو۔ جواب میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں نازل ہوں۔ جواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ او مسلمانوں ذرا جائزہ تو لو، او مسلمانوں ذرا ڈھونڈو تو صحیح، کیا نبی ہم سے اس قدر محبت ہے؟ کیا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس قدر محبت کر رہے ہیں کہ خوشی کے آخری مقام پر ہیں مگر اپنی امت کی یاد، دوست و احباب کی فکر، گھر کی فکر، فیملی کی فکر، دوست و احباب کی فکر، رشتہ داروں کی فکر آپ کے دل میں ہے۔ وہ لوگوں، حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہ ماں جو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھی ہوئی ہے وہ ماں بھی اپنا حمل گرا دے گی، وہ باپ جو زندگی بھر اپنے بچے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، بڑی مشقت اٹھاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، لیکن وہ باپ بھی قیامت کے دن اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ وہ دوست آپ کے کام نہ آئیں گے، جو دوست آپ کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ دوست آپ سے بھاگیں گے۔ او مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے تو کہہ دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ
وصاحبته وبنی۔ او مسلمانوں، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، دوست دوست کا کام نہ آئے گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت ہے، وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ لوگوں کو اپنے آپ کی فکر ہے، لوگوں کو رشتہ داروں کی فکر نہیں ہے، لوگوں کو اپنی فیملی کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اولاد اگر دنیا میں جل رہا ہے، اگر وہ اولاد جلتا ہے تو وہ ماں جو دنیا میں ہے وہ ماں بھی چاہے کہ اپنے بیٹے کو بچا لے، وہ باپ بھی چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو بچا لوں۔ او مسلمانوں، کیا ہم یہ نہیں سوچتے، کیا ہم یہ غور نہیں کرتے، کیا ہم فکر نہیں کرتے کہ ہم اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیں، کیا ہم اپنے اولاد کو دینی تعلیم اتنا زیادہ دیں کہ ہم مر جائیں، انتقال کر جائیں، ہمارے مرنے کے بعد یہ اولاد ہمارے لیے دعا تو کم سے کم دعا تو کرتا رہے۔ او مسلمانوں، آپ نے اپنے بچے کو ایلیفینٹ کے معنی ہاتھی تو سکھا دیا، آپ نے اپنے بچے کو ڈاگ کے معنی کتا تو بتا دیا، آپ نے اپنے بچے کو ڈاگ، کتے اور ہاتھی کا پہچان تو آپ نے کرا دیا۔ او لوگوں، لیکن وہ اللہ جو 9 ماہ تک جو ماں کے پیٹ میں رزق پہنچاتا ہے، ہم اس اللہ کو ہم یاد نہ کرا سکے، ہم اس اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ او مسلمانوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو اتنا تعلیم دے دو کہ مرنے کے بعد یہ اولاد ہمارے لیے تو دعا کم سے کم کرتا رہے۔ آپ مر جاؤ گے، انتقال کر جاؤ گے، کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ جائے گا، کیا جائے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ نیکی ہم لے کر جائیں گے، برائی کی ہوگی وہ ہم برائی لے کر جائیں گے۔ مسلمانوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو بتاؤ اللہ ایک ہے، اپنے بچوں کو بتاؤ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کے فرما بردار بن جائیں۔ او لوگوں، او مسلمانوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی ہوگا تو میرے بھائیو، تو کیا یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم اولاد سے زیادہ، مال و اسباب سے زیادہ، کمائی ہوئی دولت سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں؟ آؤ، ایک رکشہ چلانے والا غریب مزدوری انسان جو دن بھر محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، پریشانی جھیلتا ہے، جب شام کو گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس کے سامنے دال اور روٹی رکھتی ہے، وہ بیچارہ اس سوکھے کھانے کو دیکھ کر اپنی بیوی پر برس پڑا اور بولا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بے انصاف ہے۔ جو لوگ شاندار محلوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کتنا اچھا اور لذیذ کھانا عطا کرتا ہے، اور ہم بیچارے مزدور جو دن بھر پسینہ بہاتے ہیں پھر بھی ہمیں ایسا کھانا ملتا ہے۔ بیوی نے کہا تمہارے سامنے تو دال اور روٹی ہے، لیکن تمہارے آخری پیغمبر، آخری رسول کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ بیوی کی آواز سن کر رو پڑا اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، مجھے دال اور روٹی مل رہی ہے، لیکن تیرا آخری پیغمبر، آخری رسول کا یہ حال تھا کہ 2 ماہ تک بھوکے سویا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، حضرت خبیب کو دیکھو، سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، کفار انہیں مار رہے ہیں، کافر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے خبیب کیا تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ محمد کو لا کر کھڑا کر دیا جائے؟ خبیب کہتے ہیں کہ مجھے بھی گوارا نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سب ہے
یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، نبی کے پاؤں اقدس میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ مسلمانوں، حضرت خبیب رسول سے اس طرح محبت کرتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے اور کافر سے مار کھا رہے ہیں۔ یاد کرو اس واقعے کو، ہجرت کی رات جب مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو آپ نے علی سے فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، خوف نہ کرنا، مکہ کی فلاں فلاں امانتیں میرے پاس رکھی ہے، ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ مسلمانوں، وہ علی تھے جو رسول سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ اپنی جان پیاری ان کو نہیں ہے، رسول کی جان کی پیاری ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ بھی تو ہم یاد ہی کریں، سن 3 شوال میں پیش آیا۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد 4000 تھی اور مسلمان صرف 700 کی تعداد میں ہیں۔ مسلمان لڑ رہے ہیں کافر سے، کافر مسلمان سے لڑ رہے ہیں اور اتنا لڑتے ہیں کہ کچھ نوجوان اپنی جانیں بچا بچا کر اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ ان کی ماں نے، ان کی بہنوں نے، ان کی بیویاں نے ان کا استقبال نہیں کیا، بلکہ کہا دیے ماں نے دھوکہ، بیوی نے ان سے رخ پھیرا، جدھر نظر اٹھی شرم و ندامت ہی نے آ گھیرا۔ کہا ماں نہ جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ ہم آئے، حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ آئے، اسی بے آبرو کے لیے کیا تم کو پالا تھا، وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا۔ گویا ایک ماں کو اپنے لاڈلے بیٹے سے زیادہ، ایک بہن کو اپنے بھائی کی جان سے زیادہ، ایک بیوی کو اپنے شوہر کی جان سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ او لوگوں، او مسلمانوں، ایک ماں کو یہ گوارا ہے کہ اس کا بڑھاپے کا لاٹھی ٹوٹ جائے، ایک بہن کو یہ گوارا ہے کہ اس کا نوجوان بھائی شہید کر دیا جائے، ایک بیوی کو یہ گوارا ہے کہ اس کا سہاگ اجاڑا جائے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ بھی آنے پائے۔ او مسلمانوں، اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں، اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں کیا حالات ہے۔ آج بچہ کیک مانگ رہا ہے، باپ بڑے شوق سے کیک لا کر دے رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ ارے جی جانتے نہیں ہو کل ہماری شادی کا اینیورسری ہے، کل ہمارا شادی گرا ہے، شادی کا اینیورسری ہے۔ وہ لوگوں، وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اے ابو جان کیک لاؤ، باپ بڑے شوق سے کیک لاتا ہے اور کاٹتا ہے اور بیوی کو ریسٹورینٹ میں جا کر کھانا کھلاتا ہے۔ او لوگوں، او مسلمانوں، اپنے بچوں سے کہہ دو، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ اے میرے بیٹے، اسلام میں برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے سمجھا دو کہ اے میری بیوی، تو سال کے کسی بھی دن میں تجھے ہوٹل میں جا کر، ریسٹورینٹ میں جا کر میں تجھے کھانا کھلا دوں گا، لیکن اسلام میں اینیورسری منانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ او مسلمانوں، آج کتنے گھرانوں کی لڑکیاں، آج کتنے گھرانوں کی مائیں اور بیٹیاں اینیورسری منا رہی ہیں اور بچے کو بڑے شوق سے کیک لا کر دیا جا رہا ہے۔ او مسلمانوں، اللہ کو یاد کرو، رسول کو یاد کرو، رسول نے جو فرمایا ہم اسی پر عمل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم اتنا دو کہ مر جائیں اور مرنے کے بعد یہ اولاد ہمارے لیے دعا کم سے کم کرتا رہے۔ آج ہم مر جاتے ہیں، کیا لے کر جاتے ہیں؟ یہ بلڈنگ لے کر جاتے ہیں یا پیسہ لے کر جاتے ہیں ساتھ میں؟ میرے بھائیو، ہم کچھ نہیں لے کر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں لے کر جاتے ہیں۔ جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ اپنا نام اعمال لے کر جاتے ہیں۔ تو نوجوان ساتھیوں، ہم یتیموں کو، بیواؤں کو، بے بسوں کو، لاچاروں کو
ہم دینی تعلیم سکھائیں اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کریں۔ اور ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سامان لے کر جا رہے ہیں، راستے میں 2 یتیم بچے ملتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرا باپ نہیں ہے۔ بائیں نظر ڈالتے کہتا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے۔ دائیں نظر ڈالتے کہتا اللہ کے رسول میں 5 دن سے بھوکا ہوں۔ بائیں نظر ڈالتے کہتا اللہ کے رسول میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ آپ نے جو سامان لیا اپنے دونوں ہاتھوں میں، وہ سامان ان 2 یتیم بچوں کو دے دیتے ہیں۔ وہ 2 یتیم بچے جانے لگتے ہیں۔ آپ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کر ان 2 یتیم بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور جس طرح گھر سے باہر نکلے اسی طرح گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ لکڑیاں چولہے پر رکھ دو، میں نے رکھ دی۔ آپ نے کہا تھا کہ آج ہمارے گھروں میں کچھ نہ کچھ پکے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی 15 دن سے بھوکے ہیں، میں بھی 15 دن سے بھوکی ہوں، کیا بات ہے کچھ سامان لے کر نہیں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اے عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے اور میں نے اپنا کھانا ان 2 یتیم بچوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول تھوڑا تھوڑا ایک ایک موٹا اگر نکال لیے ہوتے تو آج ہمارے گھروں میں کچھ نہ کچھ پک جاتا۔ آپ بھی 15 دن سے بھوکے ہیں، میں بھی 15 دن سے بھوکی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ یتیمی کی درد تم نہیں جانتی، یتیمی مجھ سے پوچھو یتیمی کیا ہوتی ہے۔ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں 7 مہینے کا تھا تو میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اور میں 7 ہی مہینے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اور جب میں 9 مہینے کے بعد جب میں باہر نکلا تو میری ماں مجھے اپنے امی ابو کے گھر یعنی میرے نانا نانی کے گھر مجھ کو لے کر گئی، اور جب میں گیا اور اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی، اور جب میں 6 سال مکہ سے جب میں لوٹا اور بیچ میں پڑتا ہے مقام ابوا، اللہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ اے محمد یہ ہے تیرے باپ کی قبر۔ او مسلمانوں 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر ہے، لیکن اپنے باپ کی قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اپنے باپ کی قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ او مسلمانوں 6 سال کی عمر میں باپ بھی چلا گیا اور اسی جگہ مقام ابوا میں ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور مسلمانوں جب 8 سال کی عمر کے ہوئے تو دادا بھی انتقال کر گیا۔ او لوگو ذرا یاد تو کرو جب ایک لڑکے کا اس کی ماں بھی چلی جائے، باپ بھی انتقال کر جائے اور دادا بھی انتقال کر جائے 8 سال کی عمر میں، تو اس بیٹے پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ بیٹا کیسے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوگا۔ وہ لوگوں اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ او لوگوں آج ہم اچھے کھانا کھاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارا پڑوسی اس کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں جلا۔ او لوگوں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، او لوگوں بیواؤں کا بھی خیال کرو، او لوگوں یتیموں کا بھی خیال کرو۔ اگر ہم نہ خیال کریں تو ان کا کون خیال کرنے والا ہوگا۔ او لوگوں نبی نے بتایا، ایک بات ہمیں بتا کر چلے گئے، تو کیا ہم نبی سے محبت تو کرتے ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم تو اقرار تو کرتے ہیں کہ ہمارا نام عبد الرحمن ہے، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہم تو اقرار کرتے ہیں، ہم نام کر مسلمان نہ بنے بلکہ حقیقی مسلمان ہم بن کر دکھلائیں۔ مسلمانوں قانونی مسلمان بن کر زندگی مت گزارو، ایک حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارو اور اللہ کو راضی کرو، رسول کو راضی کرو۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ العالمین
تو تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ الہ العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو مسلمان بے نمازی ہوں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو مسلمان بیمار ہوں الہ العالمین کی بیماریوں کو دور کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔